اندرا گاندھی، جیسا کہ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے جنسی تعلقات اپنے ہی سیکورٹی گارڈ سے شروع ہوئے تھے، وہ مسلمان سیکورٹی گارڈ فیروز خان، جو کہ اندرا گاندھی کے پیچھے بے حد مجبور تھا، اور اندرا گاندھی جس کو شادی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے والد نہرو پنڈو چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی مشہور شخصیت سے کروائی جائے۔ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ اندرا گاندھی سے شادی تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے اندرا سے کئی بار ملاقاتیں بھی کی۔ اندرا کی غلط حرکات کی وجہ سے اس کے والد کو یہ شک ہو چکا تھا کہ اندرا کی غیر اخلاقی تعلقات ہیں، لیکن شیخ مجیب الرحمان بھی اندرا سے گہرا تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ کے اندر اپنی قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ جب اندرا گاندھی کے والد کو پتہ چلا کہ اس طرح کے غیر اخلاقی تعلقات صرف سکھوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی ہو چکے ہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کی شادی کروا دی جائے۔ اندرا گاندھی کے والد اچانک ڈاکٹر کھارے کو کال کیا اور انہیں بلایا کہ آپ جلد از جلد ایک ہفتے کی خاطر گھر واپس آ جائیں، آپ سے ضروری کام ہے۔ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ اندرا گاندھی سے بے انتہا محبت کرنے کی خواہش اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اندرا گاندھی کو کئی بار کسی ہانٹر پر ملنے کا پیغام بھیجا، لیکن اندرا گاندھی، جو کہ اپنی جوانی کی وجہ سے یہ شیخ مجیب الرحمان جو 20 سال بڑا ہونے کے ناطے ان سے محبت نہ کرنے اور نہ ملنے کا دعویٰ کر چکی تھی۔ اندرا گاندھی کے پاس شیخ مجیب الرحمان کا کئی بار یہ پیغام پہنچنے کے بعد بھی اندرا گاندھی اس چیز کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ اندرا گاندھی کو کئی بار کہنے کے باوجود بھی اندرا گاندھی نے ایک بار جواب دیا کہ شیخ مجیب الرحمان سے بول دیجئے گا کہ اس کا وہ سیکورٹی گارڈ جو اس کے پیچھے بہت پیار اور محبت کرتا تھا، اس کو بھی آخرکار ایک جیل کے تنگ کمرے میں بند کر کے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، اگر تم مجھے دوبارہ اس طرح کا کوئی پیغام بھیجا تو ہو سکتا ہے تمہیں بھی اس طرح سے جیل کے ایک کمرے میں بند کر کے زندگی کی آخری سانسیں لیتے رہو گے۔ دوستو، یہ صرف اندرا گاندھی اپنے والد کے سامنے ایک اچھا اور نیک بننے کی کوشش کی۔ اندرا گاندھی کا ایک سیکورٹی گارڈ جو کہ ان سے محبت کرتا تھا، اس سیکورٹی گارڈ کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک دن اندرا کو اپنی دلہن بنا لے گا۔ جب اندرا گاندھی کے والد کو پتہ چلا کہ اندرا کے ایک سیکورٹی گارڈ غیر اخلاقی تعلقات ہیں، رات کو چھپ کر وہ سیکورٹی گارڈ اندرا کے کمرے میں جھانکتا تھا اور اندرا اپنے والد کے سامنے ایک پاک اور شفا بننے کی کوشش، یہ سب حال جا کے اپنے والد کو سنایا۔ نہرو پنڈت کھولتا ہوا خون اور حکم دیا کہ اس سیکورٹی گارڈ کو بھی میرے حوالے کیا جائے، لیکن جیسے ہی اس بات کا علم اس سیکورٹی گارڈ کو ہوا، میرے رات کو جاگنے اور اندر کمرے میں جھانکنے کا یہ سب پتہ لگ چکا ہے، تو وہ سیکورٹی گارڈ رات کے 3 بجے نہرو پنڈت کے گھر سے فرار ہو گئے۔ اب نہرو پنڈت، جو کہ اپنے سکھوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے یہ ترکیب سوچی کہ میری بیٹی کا سیکورٹی گارڈ ایک مسلمان ہونا چاہیے۔ اب اندرا گاندھی کا نیا سیکورٹی گارڈ فیروز خان تھا، جو کہ نہرو پنڈت ایک عظیم سیکورٹی گارڈ تھا۔ اب شیخ مجیب الرحمان کو اس بات کا علم ہوا کہ اندرا گاندھی کا سیکورٹی گارڈ وہ مسلمان ہے۔ اب تو شیخ مجیب الرحمان رات کو سکون کی نیند سوتے تھے کہ جس ٹائم بھی جاؤ اب تو اندرا گاندھی سے ملاقات اب تو پکی ہے۔ اب شیخ مجیب الرحمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کس طرح فیروز خان سے میرا رابطہ ہو۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنا ایک قاصد کو روانہ کیا، لیکن دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ مجیب الرحمان پر اس وقت حکومت نے اتنا گہرا تنگ کیا ہوا تھا کہ اگر شیخ مجیب الرحمان کا کوئی سیکورٹی گارڈ بھی باہر نکلا تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کا یہ طریقہ کار بھی رد گیا۔ نہرو پنڈت، جو کہ ڈاکٹر کھارے سے اندرا گاندھی کی شادی کروانا چاہتے تھے، جس دن ڈاکٹر کھارے اندرا گاندھی کے گھر آنا تھا، اسی دن نہرو پنڈت کو اچانک دہلی کے لیے ضروری کام جانا پڑ گیا۔ اب نہرو پنڈت نے کملی دیوی، جو کہ اس کی وائف تھی، اسے بتایا کہ ڈاکٹر کھارے آج ریلوے اسٹیشن پر آئیں گے، آپ اسے باعزت گھر لے آئیں گے۔ میں کسی اہم کام کے لیے دہلی روانہ ہو رہا ہوں اور ایک دن بعد واپس آؤں گا۔ اب صبح کے 10 بج چکے تھے۔ اندرا گاندھی اور اس کی ماں ریلوے اسٹیشن کی طرف ڈاکٹر کھارے کو لینے گئی۔